بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈیلی کرائم ٹی وی۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 18 اکتوبر 2022 کو ہونے والے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بارے میں جس میں ملزم شاہ رخ جتوئی کو نہ صرف قتل کے جرم بلکہ دہشت گردی پھیلانے کے جرم سے بھی بری کر دیا گیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ آخر کیوں ہمارا قانون اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک سرے عام قتل کرنے والے شخص کو بری کر دیتا ہے، اور کیوں چھوٹے چھوٹے جرائم میں ملوث لوگوں سے جیلیں بھر دی جاتی ہیں۔ کیا اس میں ہمارا بھی کوئی کردار ہے، ہمارے قانونی اداروں کا کوئی کردار ہے، یا ہماری عدالتیں اپنا رول اچھی طریقے سے پلے نہیں کر رہی؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 25 دسمبر 2012 کی رات، جب کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی اورنگزیب خان کا بیٹا شہزیب اپنے گھر کے سامنے اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور وہ اپنی بہن کو اپنے گھر کے سامنے ڈراپ کر رہا ہے، جبکہ اس کے ہمسائے شاہ رخ جتوئی اور اس کے دوست پاس کھڑے اس کی بہن پر فکرے کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ شہزیب طیش میں آ کر ان لوگوں سے الجھ پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ الجھتا ہے، شاہ رخ جتوئی اسلحہ نکال کر شہزیب کو قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی اورنگزیب خان موقع پر آ کر معاملہ رفع دفع کرواتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے بیٹے کی طرف سے معذرت کرتے ہیں بلکہ خود بھی معذرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شاہ رخ جتوئی بذات خود ایک فیوڈل لارڈ، ایک کراچی کے بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، جن کی پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی اپروچ ہے۔ شاہ رخ جتوئی طاقت کے نشے میں چور ہے۔ وہ اورنگزیب خان کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ آج نہیں تو کل اس کے بیٹے کو ہر صورت قتل کر دے گا، جبکہ یہ فیملی اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں دوبارہ مصروف ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی شہزیب دوبارہ گاڑی لے کر گھر سے نکلتا ہے، شاہ رخ اور اس کے دوست سجاد تالپور، مرتضی جتوئی اور سجاول تالپور، یہ تینوں لوگ بھی ساتھ مل کر شہزیب کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک گلی کے موڑ پر شہزیب کی گاڑی کو روک کر اس پر فائرنگ شروع کر دی جاتی ہے۔ فائرنگ اتنی شدید ہے کہ اہل محلہ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، اور 11 کے قریب عینی شاہد گواہان اس سارے واقعے کو دیکھ رہے ہیں۔ گاڑی میں سے شہزیب کو نکال کر گولیاں ماری گئی ہیں، اور شہزیب موقع پر ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ رخ جتوئی اور اس کے دوست موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اب شہزیب یونیورسٹی آف کراچی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ جیسے ہی یہ خبر باہر آتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پورے کراچی میں ایک بھونچال آ گیا ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے سرے عام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ اورنگزیب خان ریٹائرڈ ڈی ایس پی تھانہ میں جا کر ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں، لیکن تھانے میں ڈی ایس پی ہونے کے باوجود اورنگزیب خان کی ایف آئی آر کے لیے دی گئی درخواست کا مضمون تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ انہیں اس بات کے لیے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ شاہ رخ جتوئی کا نام ایف آئی آر سے نکلوا دیں، لیکن اورنگزیب خان کو اس بات کا پکا یقین تھا، انہوں نے خود دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات پکے ارادے سے کہی کہ میرا بیٹے کا قاتل شاہ رخ جتوئی ہے۔ شاہ رخ جتوئی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تو ٹھیک 2 دن بعد 27 دسمبر کی رات شاہ رخ جتوئی بغیر ایئرپورٹ پر کسی انٹری کے دبئی کے لیے فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے فرار میں ایف آئی اے اور ایئرپورٹ کے حکام کا ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ شاہ رخ کے والد کا بہت زیادہ سیاسی اثر رسوخ تھا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سندھ کی ایک بہت بڑی سیاسی فیملی کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں۔ شہزیب کے قتل کی ایف آئی آر ہونے کے بعد پورے سوشل میڈیا پر شہزیب کے انصاف دلوانے کے لیے ایک مہم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کراچی کے بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں نے اورنگزیب خان سے رابطہ کر کے انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ وہ انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں سمجھیں، اور وہ شہزیب کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اورنگزیب خان کی ہر قانونی اور اخلاقی مدد کریں گے۔ اسی دوران ملزم کے ملک سے باہر جانے کی خبر میڈیا پر آتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا۔ جناب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے سو موٹو ایکشن لیا، تو انہوں نے اس بات کا قانون کے تمام اداروں کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ جس طرح بھی ہو ملزم کو واپس لے کر آئیں۔ نتیجتاً ایف آئی اے کو ملزم شاہ رخ جتوئی کا ریڈ وارنٹ جاری کرنا پڑا اور اسے دبئی سے گرفتار کر کے لایا گیا۔ اب ملزم شاہ رخ جتوئی کو جیسے ہی عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے ساتھ 10 سے 12 ڈاکٹرز پیش ہو گئے جنہوں نے اس بات کا یقین دلایا عدالت کو کہ یہ ملزم نابالغ ہے، اس کو نابالغوں والا ٹرائل کیا جائے، اس کو عام قاتلوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔
اس موقع پر پھر جناب افتخار محمد چودھری صاحب کا کردار قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اپنی پرسنل کاوش کے ذریعے نہ صرف نیوٹرل ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کیا بلکہ اس میڈیکل رپورٹ کی بھی خود نگرانی کروائی کہ چیک کیا جائے کہ آیا شاہ رخ جتوئی نابالغ ہے یا بالغ، جبکہ جب اس کا ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ بالغ ہے۔ چونکہ شاہ زیب کا قتل سرِ عام کیا گیا تھا، اس لیے یہ معاملہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھیج دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ کیس چلا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزم شاہ رخ جتوئی کو سزائے موت سنا دی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے باقی 2 شریک ملزمان ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ لیکن دوسری طرف اقتدار کے ایوانوں میں شاہ رخ جتوئی کو بچانے کے لیے ایک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک اپیل دائر کی گئی کہ یہ کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت کے زمرے میں نہیں آتا، انسداد دہشت گردی کی عدالت اس کیس کا ٹرائل نہیں کر سکتی۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت اس کیس کا ٹرائل نہیں کر سکتی، لہٰذا انسداد دہشت گردی کی عدالت کا دیا ہوا فیصلہ بھی ختم ہو گیا ہے، کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ نومبر 2017 میں سندھ ہائی کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی تو کراچی کی سول سوسائٹی اور بہت سے ایسے وکلاء جو کہ اخلاقی طور پر اورنگزیب خان کی مدد کرنا چاہتے تھے، انہوں نے یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹھا دیا۔ 1 فروری 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا دیا ہوا فیصلہ نہ صرف بالکل درست ہے بلکہ یہ کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہی لگنا چاہیے تھا، کیونکہ نہ صرف ایک بے گناہ انسان کا قتل ہوا بلکہ سرِ عام قتل کرنے سے علاقے کے اندر بہت زیادہ خوف و ہراس بھی پھیلا ہے۔ اس دوران ریٹائرڈ ڈی ایس پی اورنگزیب خان، ان کی اہلیہ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا، انہیں ہر طریقے سے پریشرائز کیا گیا، انہیں پیسوں کا لالچ دیا گیا، انہیں جان کا خطرہ دلایا گیا، جان کا خوف دلایا گیا کہ وہ کسی صورت بھی اپنے بیٹے کے قاتل کو منطقی انجام تک نہ پہنچائیں بلکہ اس کے ساتھ صلح صفائی کر کے اسے معاف کر دیں۔ شروع میں تو اورنگزیب خان اور ان کی اہلیہ پریس کانفرنس میں اس بات کا برملا اظہار کرتے رہے کہ ہم کسی صورت اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کریں گے، لیکن 2013 کے اندر اورنگزیب خان اور ان کی اہلیہ نے ایک روتے ہوئے پریس کانفرنس کی۔ اس کانفرنس کے اندر اورنگزیب خان نے یہ بتلایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو خدا واسطے معاف کر دیا ہے، لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ اسی دوران شاہ زیب کی والدہ امبرین اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں روتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کا گریبان قیامت کے دن پکڑوں گی۔ اورنگزیب خان اور ان کی اہلیہ کے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے کے بعد بظاہر کیس ختم ہو گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں، لیکن انسداد دہشت گردی کا جرم ریاست کے خلاف ہے، لہذا ریاست اپنے ملزم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انسداد دہشت گردی کے جرم میں شاہ زیب کے خلاف کیس چلتا ہی رہے گا اور شاہ زیب کی سزائے موت برقرار رہے گی۔ ابھی ریسنٹلی 18 اکتوبر 2022 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے شاہ زیب کو دہشت گردی کے جرم سے بھی بری کر دیا۔ شاہ زیب کے وکیل سابق گورنر پنجاب جناب لطیف کھوسہ نے عدالت کے باہر آ کر کہا کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کو چھڑوا لیا ہے، اب سوشل میڈیا جانے اور ان کے کردار جانے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا قانون اتنا ہی بے بس ہو چکا ہے کہ وہ قاتلوں کو سرِ عام چھوڑنے پر مجبور ہیں؟ لیکن دوستو، اس میں کچھ کردار ہم لوگوں کا اپنا بھی ہے۔ ہم آپ کو وضاحت بتائیں گے۔ شاہ زیب کے قتل میں 11 کے قریب عینی شاہد گواہان تھے جنہوں نے یہ تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کسی بھی قتل کے یا دیگر کیس کے ٹرائل میں موقع پر موجود عینی شاہد گواہان کے بیانات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مجرم کو سزا دلوانے میں عینی شاہد لوگوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن کیا حیرت کی بات ہے کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو 11 کے 11 گواہان اپنے بیانات سے مکر چکے تھے، منحرف ہو چکے تھے۔ کسی ایک گواہ نے یہ بیان دیا کہ میری نظر کمزور ہے، مجھے اچھے طریقے سے نظر نہیں آیا۔ دوسرے گواہ نے یہ کہا کہ میرا منہ دوسری طرف تھا۔ ایک تیسرا گواہ جو کہ موقع پر موجود ایک سٹور کیپر تھا، جس نے بتلایا کہ جب فائر ہوا تو میں کاؤنٹر کے نیچے بیٹھ گیا، میں نہیں دیکھ سکا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت جب تمام گواہان اپنے بیانات سے مکر چکے ہیں، پھر چکے ہیں، تو عدالت کیسے سزا دے سکتی ہے؟ نتیجتاً عدالت کو ایسے ملزمان کو بری کرنا پڑتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے
کہ ہم لوگ کسی بھی ہونے والے جرم کے خلاف نہ صرف خود کھڑے ہو جائیں بلکہ مظلوم کی جتنی ہو سکے مدد کریں۔ اگر آپ کسی جرم کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے موبائل کیمرے کا استعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ مظلوم کی اخلاقی مدد کریں۔ اگر آپ کو عدالت میں جا کر گواہی دینا پڑتی ہے اور آپ کی اس گواہی سے ایک قاتل، ایک گناہ گار آدمی کیفر کردار تک پہنچتا ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنی گواہی کے لیے وقت نکالیے، مظلوم کا ساتھ دیجئے، ظالم کے خلاف کھڑے ہوئیے۔ صرف اسی صورت میں پاکستان کے قانونی ادارے، پاکستان کی عدلیہ، پولیس ملزمان کے خلاف مکمل چالان پیش کر کے انہیں سزا دلوا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر پاکستان کے ہر شہر سے شاہ رخ جتوئی نکلے گا اور پاکستان کے ہر شہر سے شازیب مرڈر ہوں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیجئے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کرائم سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ڈیلی کرائم ٹی وی کی طرف سے فی امان اللہ۔